عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی اور جمعۃ المبارک کی ان ساعتوں کو مسجد میں گزارنے کی توفیق دی ہے۔ یہ رب کا احسان ہی ہے کہ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، ورنہ اور بھی بہت سے ہوں گے کہ جو اس وقت کس طرح کے کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو برا سمجھے بغیر کہ بھئی جو باہر گھوم رہے ہیں ان پر اپنے آپ کی بڑائی سمجھے بغیر صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق دی ہے، اس پر شکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے ادا ہونے والی پیش کرتا ہوں۔ جامع ترمذی محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے: اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت لوگوں میں میرے پاس سب سے زیادہ قریب تر وہ شخص ہوگا کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلے جمعے میں نے شکر کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس مرتبہ میں اللہ کی رحمت کتنی ہے ہم پر اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے نا، رحمان رحیم، اللہ کی جتنی صفات ہیں ان میں غفار ہے، ستار ہے، کریم ہے، ساری صفتوں کے اپنے اپنے معنی اور مفاہیم ہیں، لیکن ان ساری صفتوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور جس کے بارے میں بزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے متعلق صوفیہ بڑا کلام کر چکے ہیں اس پر، اور اسم اعظم کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسم اعظم کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو اس کا عامل بن جائے اور پھر وہ اس اسم اعظم کو پڑھے اور جو کہے اللہ رب العالمین اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اسم اعظم صوفیہ نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق اور کئیوں نے تجربے کے مطابق، کئیوں نے روایات کی روشنی میں بیان کیے ہیں، جس میں سے یہ بھی کہا گیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ایک اسم اعظم ہے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ایک اسم اعظم ہے۔ اور روایت میں یہ بھی آیا کہ ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو یہ موجود ہے کہ جو شخص یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پکار کے اب جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اپنی دعاؤں کے اندر نا ہمیں اصل میں مانگنا بھی نہیں آتا نا رب سے، آخر میں یہ جملہ کہنا چاہیے ہمیں مانگنے کے بعد کہ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا،
کیسے مانگنا چاہیے تیری بارگاہ میں. ہاں امید تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں نا بڑا فخر سا محسوس ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں, اور اس چوکھٹ پہ آگے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا میں. یہ جو لوگ بیچارے مسجدوں میں آ کر مانگ رہے ہوتے ہیں نا, کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, تو مجھے بڑا ایک نا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے بندوں سے مانگ رہا ہے. تو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ جو اللہ سب کو دینے والا ہے, سب کو دے رہا ہے, جن سے تو مانگ رہا ہے ان کو دینے کے قابل کیا ہے جس نے, تو اسی سے کیوں نہیں مانگتا؟ وہ کسی نے ایک بڑا خوبصورت سا جملہ کہا نا کہ تمہیں ہیرا چاہیے یا تمہیں ہیرے والا چاہیے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ہیرے والا چاہیے. ہیرا لے کے تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا, مجھے ہیرے والا مل جائے گا تو پھر ہیرے ملتے رہیں گے مجھے. تو ہم ان بندوں سے مانگ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے دیا ہے. ہم اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے کہ جو اللہ ان سب کو دے رہا ہے تجھے بھی دے دے گا. اب مانگنا ہمیں نہیں آتا. اب یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یہ بھی صوفیہ نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ سب سے بڑا اسم اعظم یہ ہے کہ اللہ, یہ لفظ اسم اعظم ہے. اور بعض جو ہے نا اس کا تکرار کرتے 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 کرتے, اور کچھ لوگ تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں, کچھ اس قدر مگن ہو جاتے ہیں, اللہ کی معرفت کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس قدر معرفت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ روایت موجود ہے نا, آپ نے سنا بھی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور نہیں بن سکتا تو کم از کم یہ سوچ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بعض صوفیہ اللہ کی معرفت میں اپنے آپ کو مگن رکھتے تھے. شرک پور شریف جو وہاں پر ایک بزرگ کے متعلق پتہ لگا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے, کسی کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے مجھے سبق پڑھائیں جی. اللہ والے تھے, انہوں نے سبق دیا, کہا الف بے یہ پڑھتے رہو, یہ پکا کے آنا. وہ پرانے بزرگ بابے کہتے تھے نا پکا کر کے آنا, سبق پکا کے آنا. تو وہ پکا کر آنا یہ کہا اور وہ چلے گئے. وہ اپنی بکریاں بھی چراتے رہے, الف الف پڑھتے رہے, بے نہیں پڑھا ابھی, الف پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, اس قدر پڑھا کہ اس قدر پڑھا. اب کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح پکا بھی ہے کہ نہیں پکا. وہ ادھر تھے دریائے راوی پہ, دریائے راوی کے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے, بکریاں چرا رہے تھے, اور یہ کہنے لگے کہ دل میں سوچتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ پکا بھی ہے کہ نہیں پکا ہے. تو سوچتے ہیں کہ میں کس طرح اندازہ لگاؤں کہ یہ پک گیا ہے. تو پھر خود ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ میں الف پڑھ کے اس دریا کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر دریا کو میں پار کر گیا تو سمجھوں گا پک گیا ہے. اب آپ دریا کے کنارے پر آئے ایک سائڈ پر, اور آ کر آپ نے الف پڑھا, اور اس کے بعد دریا کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. اب کہنے لگے کہ میرا الف پک گیا ہے, ابھی بے نہیں میں نے پکایا. اور جس نے الف پکایا ہو اس کا یہ حال ہو تو بے پکا کے وہ کہاں پہنچے گا. یہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے. ہمیں اصل میں عشق کی نگاہ چاہیے, عشق کی نگاہ ہمارے پاس ہو تو ہمیں پتہ لگے. اور بزرگوں نے نا, یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی اپنے پیر صاحب کے پاس آئے, ابھی یہ تو ولایت کے درجے پر فائز تھے, پیر صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا پڑھوں. آپ نے کہا کہ سورہ اخلاص پڑھو, درود پاک پڑھو, اتنی مرتبہ پڑھو, یہاں بیٹھ کر پڑھو. اتنی مرتبہ تعداد معین کر کے بتا دیا, پڑھ لیا. اس کے بعد اپنے پیر صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضور میں نے پڑھ لیا اتنی مرتبہ. فرمایا اچھا, ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آسمان نظر آیا. کہنے آسمان نظر آ رہا ہے. کہتے نیچے دیکھو, نیچے کیا نظر آ رہا ہے. کہتے زمین نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں اچھا اب ایسا کرو, جو میرا حجرہ ہے نا اس حجرے کے دروازے پہ بیٹھ کے پڑھو یہ سبق. وہاں پر بیٹھے اور وہاں جا کر پڑھنا شروع کیا. آپ نے تعداد پوری کی. اس کے بعد جب آپ اپنے پیر کے پاس آئے اور کہا کہ حضور میں نے پڑھ لیا. اچھا پڑھ لیا. فرمایا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ دیکھو ذرا آسمان کی طرف کیا نظر آتا ہے. ایسے نگاہ اٹھائی, پوچھا کیا نظر آ رہا ہے. کہا اب ساتوں آسمان سے اوپر حجاب نور نظر آ رہا ہے مجھے. اور کہا کہ نیچے دیکھو, نیچے کیا نظر آ رہا ہے. نیچے نگاہ ڈالی تو کہتے ہیں کہ میں ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری تک نظر آ رہا ہے. اور پھر فرمایا پیر صاحب نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے. 2 انگلیوں کے درمیان کیا کچھ نظر آ رہا ہے. ایسے نگاہ کر کے دیکھ کے کہنے لگے کہ مجھے
ان دو انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. ایک عالم نہیں، 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. تو یہ اسم اعظم کے یہ برکات ہیں، اتنی برکات ہیں. اصل میں ہم گم گئے دنیا کے اندر. ہم نے کبھی بھی رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. رب سے کنیکشن نہیں ہمارا ہو رہا. ہم رب کی قریب آئے نا تو رب ہمارے سارے کام فرمائے. وہ فرمائے نا تم میری طرف چل کے آؤ تو میری رحمت دوڑ کے آتی ہے. تم میری طرف 1 قدم چلو، میری رحمت 10 قدم چل کر آئے گی. تو اپنی شان کے مطابق اب ہم اگر رب کو پہچاننے کی کوشش تو کریں، جس کو ہم مان رہے ہیں، جس کو ہم ایک مان رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح. رب کو دیکھنے کی تمنا تو کریں، دل میں تمنا بھی نہ ہو. رب میرے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نا کچھ دن پہلے مدنی مذاکرے میں فرما رہے کہ میری 2 تمنا ہے. پہلی تمنا یہ ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو ایمان سلامت لے کے جاؤں. اور دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے. رب سے ملاقات کا شوق جب بندے کو پیدا ہو جائے نا تو وہ بس اس انتظار میں رہے گا میں کب مروں اور اگلی سیڑھیاں چڑھنا شروع کروں. اور جب اس ملاقات کے شوق میں بندہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے نا پھر وہ اس انتظار میں رہتا ہے آخری سانس کب آئے گی، آخری سانس کب نکلے گی. وہ نکلے تو اس کے بعد میں اگلی سیڑھیاں چلنا شروع کروں، رب کی رحمت کو اور دیکھوں. رب کی رحمت، اس رحمان والی صفت کے اندر رب کی رحمت چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر ہم بار بار یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. رب کی رحمتیں تو بے شمار ہیں. ہم چاروں طرف دیکھیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی دیکھیں ہمیں ہر طرف رب کی رحمت نظر آئے گی. میں آپ کو ایک رب کی رحمت اور بتاتا ہوں کل بروز قیامت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا اور دوزخ سے دوزخیوں کو نکال کے جنت میں بھیجے گا، جب سب کو بھیج دے گا، کیا پھر بھی کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو دوزخ کے اندر پڑا ہوا ہوگا، رہ جائے گا اس کے اندر؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ ایک بندہ رہ جائے گا. وہ بندہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ بندہ وہ ہوگا کہ جس پر جبریل امین کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ جبریل امین ایک آواز سنیں گے، جہنم سے ایک آواز آ رہی ہوگی، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. رب کی تسبیح پڑھنا ہوگا، جہنم سے ایک بندے کی آواز آ رہی ہوگی. حضرت جبریل امین حیران ہو جائیں گے اور رب کے عرش کے سامنے آ کے سجدہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک، اے جبرائیل اپنے سر کو اٹھاؤ. کیا ہوا؟ تعجب کی کوئی بات دیکھی ہے؟ اللہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی اپنے فرشتے سے یہ کہلوانا چاہتا ہے. عرض کرے گا یا اللہ جی ہاں، میں نے ایک تعجب کی بات یہ دیکھی ہے کہ جہنم میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے ابھی کہ جو تیری تسبیح پڑھنا ہے. اللہ فرمائے گا جاؤ داروغہ جہنم کے پاس اور جا کر کہو اس بندے کو نکال کے میرے پاس بھیجے. داروغہ جہنم کے پاس جبریل امین جائیں گے اور دروازہ نوک کریں گے، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس. وہاں سے داروغہ جہنم باہر آئے گا اور پھر جبریل امین کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بندہ ایک جو تسبیح پڑھ رہا ہے نا جہنم کے اندر، اس کو باہر نکال کے لاؤ. داروغہ جہنم ایسے فرشتے ہیں کہ جو جہنمیوں میں سے ہر چیز کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ جتنا زیادہ ایک ماں اپنے اولاد کو پہچانتی ہے اس سے زیادہ وہ پہچانتے ہیں. وہ جہنم میں جائیں گے اور پھر کے واپس آ جائیں گے اور آ کر عرض کریں گے کہ مجھے بندہ تو نہیں ملا کوئی جو تسبیح پڑھ رہا تھا. حالانکہ سب کو پہچانتے ہیں، ساری چیزوں کو پہچانتے ہیں، کون کہاں کیسے، لیکن اس بندے کا نہیں پتہ لگ رہا. اور کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ ابھی جہنم نے اپنی سانس لی ہے، وہ بھڑکی ہے، اور اس کے بھڑکنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جتنا لوہا پتھر انسان تھے سارے کے سارے ایک ہی طرح کے کوئلے کے بن گئے ہیں. مجھے پتہ نہیں لگ رہا وہ بندہ کون ہے، پتھر کون ہے، لوہا کون ہے. جبریل امین پھر آئیں گے، پھر سجدہ کریں گے. اللہ پھر فرمائے گا ہاں اے جبرائیل بندے کو نہیں لے کر آئے، میرے بندے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ اس طرح معاملہ ہوا ہے. داروغہ جہنم کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ لگ رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل جا کے اس کو بتاؤ
کہ فلاں کونے میں فلاں جگہ پر فلاں حالت کے اندر میرا بندہ پڑا ہوا ہے. یہ رب کی رحمت نہیں ہے کہ جاؤ جی گئے اور جا کر داروغہ جہنم سے پھر کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں حصے کے اندر فلاں ایسے ایسے کر کے وہ پڑا ہوا ہے. داروغہ جہنم وہاں پہنچیں گے تو وہاں پر ان کو پھر ایک وہ بندہ نظر آئے گا کہ جو بالکل جل کے کالا ہو چکا ہے اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور اس کی پیشانی پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ یوں گردن میں لٹک کے بندھے ہوئے ہیں. اب وہ داروغہ جہنم ایک جھٹکا ماریں گے تو سانپ اور بچھو سارے کے سارے گر جائیں گے, پھر ایک اور جھٹکا ماریں گے ساری ہتھکڑیاں اور زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, پھر داروغہ جہنم اس کو کھینچ کر لائیں گے اور ایک وہاں پر نہر ہوگی, حیات کا پانی کہا جاتا ہے اسے, وہ نہر ہوگی, اس میں غوطہ دیں گے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا بندہ. پھر جبریل امین کے حوالے کر دیں گے اور جبریل امین اس بندے کو پیشانی سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹتے وہ لے کر جا رہے ہوں گے. راستے میں جتنے بھی فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے ہائے افسوس, تجھ پر بڑا افسوس ہے بندے, تو ایسا ایسا بندہ ہے. اس کو کھینچ کے لے جا کر رب کی بارگاہ کے اندر چھوڑ دیں گے. اب رب العالمین فرمائے گا ہاں میرے بندے بتا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا تھا؟ عرض کرے گا یا اللہ جی پیدا کیا تھا. بتا تیرے پاس میرا نبی نہیں آیا تھا؟ عرض کرے گا آیا تھا. بتا اس نے میرا کلام نہیں تیرے اوپر پڑھا, تجھے سمجھایا نہیں, ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا؟ عرض کرے گا یا اللہ جی ہاں بالکل کیا. تو پھر تو نے ایسا ایسا کیوں کیا کہ تو جہنم میں گیا, ایسا ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, لیکن جتنا میں نے ظلم کیا ہے میں نے جہنم کے اندر اتنی سزا پا لی ہے, تو مجھ پہ رحم فرما دے. اب رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے نکلوا کر پھر اپنے بندے کے اوپر رحم کر رہا ہے. تو رب کتنا رحمان ہے ہمارے اوپر, کتنا رحم فرمانے والا ہے, اور ہم رب کی رحمت سے دور خود ہو رہے ہیں. ہم رب کی رحمت کے قریب آنے والے کام ہی نہیں کرتے, گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. کل بروز قیامت جب اٹھیں گے ہمیں کیا پتا ہم کس انداز میں اٹھیں گے. بزرگوں نے یہاں تک لکھا جب قبروں سے اٹھنے والے اٹھیں گے نا, بلکہ روایت موجود ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز قیامت جب سب کو گروہ کی صورت میں اٹھایا جائے گا تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا, کیسے کیسے اٹھیں گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم نے بڑی اہم بات اور بڑی بات پوچھی ہے. فرمایا میری امت کے لوگ 10 قسموں کی حالت کے اندر اٹھیں گے اور پھر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اور پھر فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب اٹھیں گے ان میں مسلمانوں کی جماعت الگ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو گروہ در گروہ قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو بندر کی شکل میں اٹھیں گے, بعض ایسے ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے, بعض ایسے ہوں گے کہ جو الٹے اٹھیں گے اور ٹانگیں اوپر ہوں گی, سر نیچے ہوگا ان کا, چہروں کے بل چلتے ہوں گے. بعض اندھے اٹھیں گے, بعض گونگے اور بہرے اٹھیں گے, بعض اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے, ان کی زبان یا سینے تک لٹکی ہوئی ہوگی. اور بعض ایسی حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے, اور بعض ایسے ہوں گے کہ آگ کے تنے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے, اور بعض ایسے اٹھیں گے کہ ان کی بدبو مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی. ایسے ایسے, اور بعض ایسے اٹھیں گے کہ ان کے جسم کے اوپر تارکول لپٹا ہوا ہوگا. پھر آگے چل کر مزید فرمایا کہ جو بندر کی شکل میں اٹھیں گے نا وہ کون ہوں گے؟ وہ چغل خور ہوں گے. آج چغلیاں لگاتے ہیں نا جو ایک دوسرے کو, وہ فلانے نے تجھے یہ بولا ہے, ایک کی 10 لگا کے جو آگے بتاتے ہیں نا, ذرا غور کریں. فلاں جب تو آیا تھا نا تیری طرف تو وہ دیکھ کے مسکرایا بھی نہیں ہے, ایسے ایسے بولتے ہیں, تو اس سے صحیح طرح ملا نہیں ہے وہ.
یہ پھوٹ ڈالنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں. اور کہا کہ جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے یہ کون ہوں گے؟ ذرا سنیں، یہ رشوت کھانے والے ہوں گے، حرام مال کھانے والے ہوں گے، ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے ہوں گے، اور جو الٹے اٹھیں گے ان کے سر نیچے اور پاؤں پر ہوں گے، یہ سود کھانے والے ہوں گے. آج بغیر سوچے سمجھے کہ بس آنے دو آنے دو، حل من مزید کی جو ہے نا وہ ہے کہ بس آنے دو. کیسے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی چھان بین نہیں کرنی کہ بھئی یہ جائز بھی ہے، ناجائز ہے، درست ہے، غلط ہے، کیسے لے رہے ہیں کیسے نہیں لے رہے. اور جنہیں اندھا اٹھایا جائے گا یہ کون ہوں گے؟ یہ بے انصافی سے فیصلے کرنے والے ہوں گے. اور جو گونگے اور بہرے اٹھائیں گے جائیں گے یہ وہ ہوں گے کہ جو اپنے اعمال پر خود پسندی کا شکار ہوں گے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے، مجھے ذرا کوئی شاباش تو دے. یہ اپنے اعمال پر خود پسندی، آج میں نے تو بڑا کمال کر دیا، میں نے تو اتنے سپارے پڑھ دیے قرآن کے، اور میں نے تو آج بڑی نماز پڑھی پابندی کے ساتھ، سب کو بتاتے پھرے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں نے یہ کر لیا ہے. آج تو فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، ایک بابا جی چل رہے تھے، میں نے ان کو بٹھا کے موٹر سائیکل پہ فلاں جگہ تک پہنچا دیا کہ مجھے تھوڑی شاباش مل جائے. خود پسندی، اپنے اعمال پر چاہنا. یہ ایسے بندے ہوں گے. اپنے اعمال کرتے ہو رب کی بارگاہ کے اندر، رب کی بارگاہ میں عمل کیا ہے، عبادت کی ہے رب کی، اسی طرف رہا جائے. ہم بندوں سے جزا لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ آج میں بھلائی کروں گا نا، کل کو یہ بھی میرے ساتھ بھلائی کرے گا. آپ ذرا سوچیں کہ یہ بندہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا کتنی بھلائی کر لے گا؟ اتنی سی بھلائی کرے گا نا جو دنیا کے اندر رہے گی. اگر یہ امید رکھ کر بھلائی کی جائے کہ میں آج اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو میرا رب مجھ سے بھلائی کرے گا، اور رب کی بھلائی کتنی پیاری ہوگی. رب کیسے اپنے بندے کو بخشے گا؟ جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے. ہماری آج کل تما صرف یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کرے گا، میں نے آج اس کو اتنے پیسے دے دیے، کل کو مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم سوچ صرف یہ رکھے ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بدل ملتا رہے بس کسی طرح. اب ذرا سوچیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان 10 لوگوں میں سے ہماری کوئی حالت ہوئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج اگر ہمارے چہرے پر دھول پڑی ہو نا، بہت ساری کپڑے میلے سے ہوئے ہوئے ہوں، تو ہم چند لوگوں کے سامنے آنا جو نا بڑا عجیب سا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو کل بروز قیامت ایسا ہوا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ بندر کی شکل میں اٹھے تو کیا بنے گا؟ سور کی شکل میں اٹھے تو کیا بنے گا؟ ہمارا بنے گا کیا اس وقت؟ ہم تو عبادتیں کرنے آئے تو پھر دکھانے کے لیے، ہم کوئی عمل کریں تو وہ بھی دکھانے کے لیے. ہم چاہ رہے ہو کہ بس ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے. ہم مومن ہیں، اور مومن تو رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور مومن کی شان کتنی بلند ہوتی ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں، نماز پڑھیں، اور جب کھڑے ہو نا تو ہمارا دل خوش بھی ہو رہا ہو، رب سے امید بھی لگی ہوئی ہو، اور رب کا خوف بھی ہو. اگر ہم بخشے نہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوچ رکھنی چاہیے. اور جب کھڑے ہو تو یہ بھی سوچ رکھنی چاہیے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. بڑا پیار، جیسے ایک بندے کو پیار ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے پیار ہونا چاہیے بلا تمثیل. کہ جب اپنی ماں کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس کھڑا ہوں. بلا تمثیل بتا رہا ہوں، کتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہم رب کی بارگاہ میں آئیں جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، تو ہم جب رب کی بارگاہ میں آئیں تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو محبت کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایسے جھک رہا ہوں. آپ بلا تمثیل میں آپ کو سمجھانے کے، ہمارا ایک بچہ اگر ٹوٹا پھوٹا بولنا شروع کرتا ہے نا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ٹوٹا پھوٹا چلنا شروع کرتا ہے نا تو گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر رب کی بارگاہ میں آ کے اس کی تسبیح پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. ہم اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے لیے اچھی نیتیں رکھیں کہ کل بروز قیامت
جو اذان دینے والا ہوگا نا، وہ جب قبر سے اٹھے گا تو وہ مؤذنوں کی شکل کے اندر اٹھے گا، مؤذن ہوگا وہ. جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہوں گے وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوگا، جو قبر سے اٹھنے والا ہوگا. اور مؤذن کو کیا فضیلت ملنے والی ہے کہ جب ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ جب وہ اپنی قبر سے اٹھ رہا ہوگا تو وہ اذان دیتے ہوئے اٹھ رہا ہوگا. آپ ذرا سوچیں کہ جب ایک مؤذن تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو جہاں تک یہ آواز جاتی ہے وہاں تک جتنے بھی خشک اور تر، جتنے بھی جاندار اور بے جان چیزیں ہیں، ذرات ہیں، وہ سارے کے سارے اس بندے کے لیے گواہی دیں گے، گواہ بن جائیں گے. لیکن یہ سارا کا سارا عمل کس لیے ہوگا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے یہ کام کرنا. صرف اذان نہیں ہے، نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کبھی بھی آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہے، بعض دفعہ ہم لوگ بہت بے احتیاطی، ایسی بے احتیاطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ہی نہیں پتہ. ہماری چپل وہاں رکھی ہو، ہم یہاں پر کھڑے ہوں تو ہم سوچتے کسی کی اٹھا کے، یار باہر ہی تو جانا، کوئی نہیں ابھی پہن کے چلے جاتے ہیں، واپس آ جائیں گے. حالانکہ یہ ناجائز ہے. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہم بغیر اجازت بہت کچھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اپنا ذہن نا یہ بنائیں کہ ہمیں رب دیکھ رہا ہے، ہر وقت رب دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے وہ. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہمارا صرف یہی ذہن بن جائے نا تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے. ہم پڑوسیوں کے حقوق پر اگر کسی دن انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بھی عرض کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ صحابہ عرض کرنے لگے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی شاید وراثت میں بھی حصہ مل جائے. اتنے حقوق ہیں. ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے. پانی نکالا تو دوسرے کی طرف چلا جائے، کچرا ڈال دیا کسی کے سامنے، کسی اور کے دروازے کے سامنے، باہر رکھا، گندگی ہو رہی ہے. ہم اپنے گھر کو تو صاف کریں، دوسرے والے کو گندا کر کے چلے جائیں. تو ہمیں رب کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اچھے عمل کرنے ہیں اور دوسروں کا خیال بھی کرنا ہے. اور جب بھی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے، 1 روپے کی کریں چاہے 1 لاکھ کی کریں، 1 کروڑ کی کریں چاہے اتنی کر دیں کہ بھائی اس طرف سے چلے جاؤ گے تو یہ گھر مل جائے گا، آپ کو راستہ بتا دیں. اس میں بھی صرف یہی تمنا رکھیں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ